نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب رواه الترمذی و ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت جلد دعا قبول ہونے والی دعا غائب کی غائب کے لیے ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جائے تو جو آپ کے سامنے نہیں اس کے لیے دعا کر دو۔ جو آپ کے سامنے نہیں ہے، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تو اس میں وہ بڑا ایک موٹیویٹ کر رہا تھا کہ یار تم لوگ تعریف نہیں کرتے، تم لوگ یہ نہیں کرتے، اچھا جی اس لیے آپ یہ ہو گیا، وہ بڑے سائیڈ ایفیکٹ اس نے گنوائے۔ میں حضور کا ایک فرمان آپ کو، میرے آقا جی نے فرمایا جو تیری تعریف تیرے منہ پہ کرے نا اس کے منہ میں مٹی ڈال دے۔ وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ صرف ٹی سی پروگرام ہے تاکہ وہ آپ کو خوش کر سکے۔ اگر وہ آپ کا اتنا وفادار ہے آپ کے پیچھے دعائیں کیوں نہیں کرتا؟ یہ حدیث پاک بتا رہی اگر تو چاہتا ہے تیری دعا بڑی جلدی قبول ہو جائے تو غائب کی غائب کے لیے ہوتی۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے میں کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں تو یہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر الامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ پہلی، روزے دار روزے کی حالت میں جب دعا کرتا ہے اور افطار کے وقت، روزے دار جب افطاری کے ٹائم بیٹھتا ہے افطار کرنے کے لیے، اس وقت جو دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری، انصاف کرنے والے حاکم کے، انصاف کرنے والا حاکم ہو، حضرت وہ حاکم چاہے ملک کا ہو، وہ حاکم چاہے کسی ادارے کا ہو، وہ جب بھی دعا کرے گا، ہاں منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ تیسری، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر سے بھی اٹھا لیتا ہے، اس لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسمان۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی ہو۔ مسلمان مرد ہو یا عورت، روزے دار ہو، افطاری کا وقت ہو، دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، ایک حاکم، عادل حاکم، انصاف کرنے والا، حضرت حاکم کا ایک گھڑی عدل اور انصاف کرنا 60 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ ہاں جی، ایسے نہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور حاکم فیصلے ارشاد فرمائے، ہاں جی، اور آپ کا ایک فیصلہ ایک چھوٹا سا وقت کا، حضور کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کے صدقے جو بھی کرنے والا ہے اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہو وہ وقت کا امام ہونا چاہیے، مصلی رسول پر امامت بھی کروائے، ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ بیان بھی دے اور پھر حکومت بھی کرے۔ سعودیہ کے اندر ایسے ہی ہے، جو گورنر ہوتا ہے وقت کا وہی بندہ بیت اللہ کا امام ہوتا ہے۔ عبد الرحمن السدیس، ابراہیم الشریم، یہ سارے گورنر ہیں اور جناب امام مسجد بھی ہیں۔ پھر وہاں پہ آپ انصاف کا عالم بھی دیکھ لیں، حالانکہ اتنی زیادہ فحاشی اور عریانی بھی آ گئی لیکن پھر بھی ابھی تک چونکہ حضور کا تھوڑا سا سنت کے اوپر عمل ہے ان کا، اس لیے ابھی بھی ادھر برکت ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کو کسی روٹی پانی کی کوئی فکر کوئی نہیں، اللہ نے عبادت دیا ہوا ہے، اللہ ہمیں نہیں دے سکتا، ہم بھی عمل کریں تو اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔
آخری حدیث پاک سماعت فرما لے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شق فیہن دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں بلا شبہ مقبول ہیں، باپ کی دعا اولاد کی حق میں، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حضرت میں تمام جدھر میرے ساتھی بیٹھے تشریف فرمائے، میں ان کو ایک گزارش کرتا ہوں، آپ نہ مذاق میں بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، مذاق میں بھی بد دعا نہیں دینی، کیونکہ باپ کی اولاد کے حق میں دعا قبول ہے۔ جا تیرا بیڑا گھر کو ہے، آپ نے تو مسکرانے میں کہہ دیا، مسکرا کے کہہ دیا، لیکن بچے کا تو بیڑا گھر کو ہو گئے۔ بچے ڈل دماغ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بچے اتنا پڑھا لکھا ہونے کے بعد ناکام کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بچے باوجود محنت کرنے کے ان کو صلہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی وجہ ہمارے ماں باپ نے کبھی اپنی زبان پر بد دعائیں نہیں لائیں، نہ وہ زیادہ سے زیادہ تھپڑ دے مارتے تھے، ان کو زیادہ جوتی مار دینا یہ ٹھیک ہے، یہ بد دعا تو نہیں ہے نا، یہ تو اصلاح ہے۔ لیکن بد دعا دے دینا، چاہے مذاق میں بھی دینا، ایسا نہیں کرنا۔ اولاد کے حق میں ہر وقت دعا گو رہو۔ میرے محبوب نے فرمایا والد کی دعا قابل قبول ہے۔ دنیا ماں دیاں شاناں سنا کے سانوں جڑے نے جی پکا چھڑے، ابے نو ویسے ہی انہوں نے مائنس کر دیتا ہے، لیکن نہیں، سرکار نے پیو دی شان بھی بیان کی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے باپ کی شان بھی بیان کی، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی میں مضمون عرض کروں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔